یعنی اپنے مضمون کے لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ مانا جائے تو پھر لفظ خاتم کا وہ معنی ہم کر ہی نہیں سکتے جو ہم کرتے ہیں۔ یہ بنیادی اہم نقطہ ہے جو آپ کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک اور لفظ خاتم ہے جو انگوٹھی، اسی انگوٹھی جو میں نے پہنی ہوئی ہے جس میں کچھ کندہ ہے، مہر لگانے کے لیے جو انگوٹھی استعمال ہوتی ہے اس کو خاتم کہتے ہیں۔ تو تصدیق کے لیے انگوٹھی لگائی جاتی ہے جس کا مطلب ہے مصدق، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان معنوں میں لازماً خاتم تھے، اور ایسے خاتم تھے کہ ان کی کوئی مثال ساری دنیا کی نبوت میں کہیں دکھائی نہیں رہی۔ یہ چیلنج ہے جو میں غیر مسلموں کو ہمیشہ دیتا چلوں، آج تک کسی نے ایک نے جواب نہیں دیا ہے۔ کوئی نبی کوئی لا کے تو دکھائے جس کی کتاب نے یا جس کے کلام نے تمام دنیا کے انبیاء کی تصدیق کی اور شرط لگا دی ہو کہ جب تک سب کو نہیں مانو گے مجھے بھی نہ مانو گے، مجھے دوبارہ ماننے کی کوئی پرواہ نہیں۔ کون وہ نبی ہے؟ حضرت عبداللہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، اس عالمی شان کا نبی جس نے عالمی نبوت کا دعویٰ کرنا تھا، اس نے اس شرط کو پورا کر دکھایا کہ تمام دنیا میں ہر نبی کی عزت و توقیر کو قائم فرمایا اور یہ دعویٰ کیا کہ میں مصدق ہوں، سارے سچے تھے۔ اب عیسائی اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اس کی ذاتی شرافت ہے، مگر مذہبی نقطہ نگاہ سے غلطی کر رہا ہے، کیونکہ اس کو مذہب یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت کا ہر دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے۔ اگر یہودی حضرت عیسیٰ کے خلاف آج کل زبان نہیں کھولتے سیاسی مقاصد کی خاطر تو ان کی سیاست ہے، ورنہ ان کا مذہب ان کو بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تو درکنار انسان کہلانے کی بھی مستحق نہیں تھے، کیونکہ ان کے قانون کے مطابق ایک ایسا بچہ تھا جو غیر قانونی تھا۔ تو شرافتیں ہیں اگر یا مقاصد ہیں تو انسانی ہیں۔ اگر اپنے مذہب سے وہ لوگ وفادار ہوں تو ان کے لیے ناممکن ہے کہ اپنے اپنے انبیاء کے سوا دیگر دنیا میں پیدا ہونے والے انبیاء کی تصدیق کرتے سوائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، ترجمہ وہ جو ہر جگہ صحیح دکھائی دے، 100% سچا ثابت ہو اور اس میں گہرے مقاصد ہوں، شان محمد مصطفیٰ اس سے بڑھتی ہو اور دوبالا ہوتی، نہ یہ کہ آپ کی ذات پر حرف آتا ہو، تو یہ وہ ترجمہ ہے جو جماعت احمدیہ قبول کرتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو مولوی کرتے ہیں وہ بھی ہم کرتے ہیں اور وہ نہیں کرتے۔ اب میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ سب لوگ بڑے بڑے تعلیم یافتہ اور ذہین سوچ اور فکر رکھنے والے دو احباب ہیں جو تشریف لائے ہیں۔ اب مولوی کیا کہتے ہیں یہ ترجمہ کرو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخری نبی ہیں جن کے بعد دنیا کبھی کسی نبی کا منہ نہیں دیکھے گی، اور اگر کوئی کسی نبی کی آمد کا بھی قائل ہوا تو پاکستان کے قانون کے مطابق وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ درست ہے؟ کوئی کہتے ہیں کہ خاتم کا مطلب ہے ختم کر دیا۔ وہ ختم کے حوالے سے آپ سب کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ختم نہیں ہوتا، کھانا ختم کر دیا، قرآن ختم کر دیا، تو انہوں نے نبیوں کو ختم کر دیا، تو باقی کیا رہا بیج جو دوبارہ آ جائے گا؟ یہ دعویٰ ہے۔ اور عامت الناس سادہ لوگ بڑے نعرے مارتے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ، ہمیں پتہ لگ گیا ختم ہوتا کیا ہے، جس نے نبوت کا بیج ختم کر دیا، ہر نبی کو مار دیا۔ ایک سانس سے یہ دعویٰ، اور دوسرے سانس میں آپ کو بتاتے ہیں عیسیٰ کو نہیں مارا، ابھی تک زندہ ہے، اور احمدیوں کو نہ بتا دینا، وہ زندہ آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ محمد رسول اللہ کی حد سے آگے نکل چکا تھا۔ وہ نبی جو زمین پر تھے وہ مر گئے، لیکن وہ تو آپ نے نہیں مارے تھے، وہ تو ویسے ہی مر چکے تھے۔ ٹیسٹ کیس تو صرف ایک تھا اور وہ عیسیٰ تھا۔ اگر کوئی مولوی یہ کہے کہ محمد رسول اللہ کی حد سے نکل گیا، تو محمد رسول اللہ کی حد تو کائنات کی حد سے بھی بالا چلی گئی تھی۔ وہ حد جہاں فرشتوں کے پر جلتے تھے،
اس مقام رفعت تک حضرت محمد رسول اللہ پہنچے. آتے جاتے ہوئے عیسیٰ کو بھی تو ہلاک کر آتے کہ چھٹی ہو اس مسئلے سے, میں ثابت ہو جاؤں کہ میں آخری نبی ہوں اور مجھ سے پہلے تمام نبی مر چکے ہیں. نہیں کیا. پھر اگلی بات آپ کو بتاتے ہیں کہ نبوت اس طرح ختم ہوئی کہ کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا, لیکن عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے اور وہ نبی بھی ہوں گے. اب اس کے پیچھے خدا کا خوف کرو. ابھی تو تم کہہ رہے تھے کوئی نبی کبھی آئے گا ہی نہیں. کہتے نہیں تم سمجھے نہیں, ہم پرانے نبی کی بات کر رہے ہیں. خاتم کا مطلب ہے نیا نبی نہیں آئے گا, پرانا آئے گا. اب یہ مطلب نکال سکتے ہی نہیں. تو خاتم کا یہ ترجمہ کیا جس نے پہلے سب کو مار دیا, سب کا ختم کرنے والا. تو ختم ہوا یا جسمانی لحاظ سے یا فیض کے لحاظ سے, اور تیسرا ختم کیا ہوتا ہے؟ تو خود خاتم نے کھڑکی کھولی. لفظ خاتم کو ایک مکمل مجسم دیوار کے طور پر تسلیم نہیں کیا جس کی حد سے پار کوئی نبی نہیں جا سکتا. اس میں کھڑکی کھول دی. وہ جس طرح چور ڈاکو سند لگاتے ہیں, اس طرح اندر داخل ایک سند لگا دی اور دروازہ کھڑکی کھول دی کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہاں سے نکل کے آ جائیں گے چپ کر کے. ہم کہیں گے تو پرانا نبی ہے. پہلا تو پرانا نبی تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم کیسے ہوگا پھر؟ اب جب ہم بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں وہ پہلے پیدا ہوا تھا. تو قرآن کریم کی یہ خاتم کی تعریف کر رہا ہے کہ ایسا نبی ہے جس کے ہوتے ہوئے پہلے تو جتنی دفعہ مرضی آ جائے جو پہلے پیدا ہوئے تھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو مطلب کیا تھا خاتم کا؟ پھر سوال یہ اٹھنا چاہیے, ہر معقول شخص کو یہ پوچھنا چاہیے کہ خاتم کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ مقصد ہے کہ نبوت کی ضرورت ہے اور پھر بھی خدا نے ختم کر دیا, یا یہ مقصد ہے کہ نبوت کی ضرورت نہیں؟ اگر یہ مقصد مانیں کہ خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ بات بھول گیا کہ نبی تو میں ختم کر رہا ہوں, ضرورت باقی ہے, اب میں کیا کروں؟ تو خاتم کا مضمون ایسا لغو و بےمانی ہو جائے گا کہ دنیا کا کوئی ذی شعور انسان اس بات کو خدا کی طرف منسوخ. ضرورت تھی اور پھر رستے روک دیے. جب رستے روک دیے اور پوچھا گیا کہ اب کیا کریں, پھر ضرورت تو باقی ہے, فکر نہ کرو میں پرانا واپس لے آؤں گا. تو جب پرانا آ گیا تو ضرورت باقی رہی, اور نبوت کی ضرورت باقی رہنا آیت خاتم النبیین کی شان کے خلاف ہے. اگر اس لیے آپ خاتم ہوتے کہ ہمیشہ کے لیے نبوت کی ضرورتیں پوری کر دی تھیں تو یہ ایک کلمہ تعریف ہے. اگر اس معنی میں خاتم ہے کہ نبوتوں کی ضرورتیں باقی تھیں مگر اس کے باوجود آپ کی امت میں کوئی نبی کا مرتبہ پانے والا انسان پیدا نہیں ہو سکتا, تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی مذمت ہے. اور مولوی دوسری طرف سے کان پکڑ کے آپ کو کہہ دیتے ہیں فکر نہ کرو پرانا مسیح آ جائے گا. اب اس میں اور بھی باتیں ہیں. پرانا مسیح آئے گا تو ان کی یہ بات تو پوری ہوگی کہ پہلے پیدا ہوا, لیکن مرا کون بعد میں, وفات کس کی ہوئی یہ بھی تو دیکھو. آخری پیدائش سے گنا جاتا ہے یا وفات سے گنا جاتا ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ کسی کا آخری ہونا اس کی پیدائش سے نہیں, اس کی وفات سے گنا جاتا ہے. بس ان کا قول یہ بنا, ان کا یہ تصور یہ ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عیسیٰ علیہ السلام نے جو 570 سال پہلے پیدا ہو چکے تھے اپنی آنکھوں کے سامنے پیدا ہوتے دیکھا, اپنی آنکھوں کے سامنے وفات پاتے دیکھا, اور آج 1400 سال ہو گئے ہیں ابھی تک نہیں مرے. اتریں گے تو مریں گے, اول تو اترنا ہی نہیں تو مرنا کہاں سے انہوں نے. کوئی معقول آدمی سوچ نہیں سکتا. اترنا تھا تو کتنے زمانے بیت گئے, کتنی مصیبتیں امت پہ ٹوٹ پڑی. اترتے قصہ قضیہ صاف ہوتا. وہ ہے ہی نہیں اوپر بیٹھے ہوئے, تو یوں ہی مولویوں کا خیال ہے. تو نہ اتریں گے
نہ اس مصیبت سے چھٹکارا ہوگا.